السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشرکین قریش نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کی یہودیوں احبار کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ ان یہودی عالموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو، اور جو خوبیاں مشہور ہیں ان کی تحقیق ان سے کرو، اور ان کا نقطہ نظر دریافت کرو، کیونکہ وہ آسمانی کتاب کے وارث اور علم و فہم میں برتری کی مدعی ہیں۔ چنانچہ نضر اور عقبہ دونوں مدینہ پہنچ کر احبار سے ملے۔ اس نے پورے حالات سن کر مشورہ دیا: اے معزز نمائندگان قریش، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ اگر وہ ان کا جواب صحیح دے تو سمجھ لو کہ وہ دعوے میں سچے ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو جان لو کہ ان کا دعویٰ فریب اور جھوٹ ہے۔ وہ 3 سوالات یہ ہے: نمبر 1، پچھلے زمانے میں جو جواں گزرے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے؟ نمبر 2، وہ شخص جو زمین کے مشارق و مغارب کے بہت زیادہ سیر کرتا تھا، اس کی خبر کیا ہے؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ نضر اور عقبہ دونوں نے مکہ آ کر مشرکوں سے کہا: ہم چند ایسے سوالات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے کہ جن کے صحیح جوابات دینے کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہیں۔ اگر خدا کی طرف سے کسی کو واقع الہام و ہدایت ملتی ہے تو بس ایسا بندہ برگزیدہ کے لیے ممکن ہے۔ پھر انہوں نے اپنی دور اندیشی اور مصلحت کی بنا پر عوامی اجتماع میں پوچھنے کے بجائے صرف دانشوروں کے اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یک کے بعد دیگرے 3 سوالات اس ترتیب سے کیے اور بلا تاخیر جوابات مانگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مرحلے پر سورہ کہف لے کر حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی روشنی میں بڑے پرسکون لہجے میں کافروں کو جواب دیا۔ نمبر 1، عہد قدیم کے وہ جوان اصحاب کہف ہے اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ نمبر 2، مشارق و مغرب کی سیر کرنے والے ذوالقرنین ہیں۔ نمبر 3، کل روح من امر ربی، روح کی حقیقت یہ ہے کہ امر رب ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ شکریہ۔